اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اور سورہ مریم سورہ نمبر 19 ہے، آیت نمبر 88 سے لے کے 92 تک غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے الرحمن نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا بڑا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے. اتنی یعنی یہ اتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ اور زمین اور آسمان یہ سن لیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمین دو ٹکڑے ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بارے میں اتنا بڑا شرک کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہوا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں، حدیث نمبر 4031، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے، کیونکہ ہم تو نبی سے محبت کرتے تھے اور یہ ان کے ایکشن میں نظر بھی آتا تھا کہ وہ محبت کرتے تھے. تو they would act like him, they would be like him, they would try کہ ہم نبی کی سنتوں کو فالو کریں. لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو کہ کرسچن اکیڈیمکس بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے، یہ پیگن ہے، یہ شرک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں شرک ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کرنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیریسلی شرم کا بہت شرم کا مقام ہے کہ جس کے نام پہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا شرک ہوا ہے. کون ہے وہ؟ عیسیٰ ابن مریم. سر بت پرستی کے اوپر اتنا شرک نہیں ہوا جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا ہے. اس شخصیت کے ساتھ جس کو قرآن بھی کہتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور مقربین میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ان کی تعریف 25 دفعہ نام جن کا آیا ہے، جگہ جگہ تعریف آئی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد کوڑی اور جزام کے اور اس طرح کے جو مریض تھے ان کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور روح اللہ کہہ دیا، اللہ کی روح. اور کیا کیا تعریفی کلمات آئے ہیں، یہاں تک کہ ان پہ شرک کا الزام لگا. اللہ نے عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی طرف سے صفائی پیش کی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اسی رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جیزس کرائسٹ کا یہ خطبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ انسان کے اندر رائی برابر بھی شرک آ جائے، ہلکا سا بھی، یعنی اللہ کے علاوہ آپ ایک کسی مکھی کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمام گناہ چاہوں تو معاف کر دوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ پھر آیت نمبر 73 میں آگے جا کے اللہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو الثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ بھی کافر ہے، یعنی پروٹیسٹنٹ بھی کافر اور کیتھولک بھی کافر۔ پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کہا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، ایسوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا ان کو معبود مانے ہوئے ہو جو نہ اپنے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، جبکہ اللہ ہے نفع اور نقصان کا مالک۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا اگر اللہ ارادہ کرے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر وہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کرتے، اور یہ مانے نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ سورۃ الملک، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے اور میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تو ہم اس کے اوپر تو کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو کافروں کو کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ تو یہ تو خود ڈرا کرتے تھے۔